میں قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ آئندہ سال کچھ ایسے بچے تیار کریں جو فی البدی عربی بھی بول سکیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اندر اب دیکھو ہمارا بچہ تقریباً 18 سال کا عالم بن جاتا ہے، تقریباً 7-8 سال کی عمر میں حافظ اتنا لگتا ہے 18۔ پھر اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ میں کسی کی شبہات کے اندر آ جاؤں۔ میرے بچوں اگر طالب علم یہاں بیٹھے ہو، ابھی اس وقت بننے ٹھننے کی ضرورت نہیں، پڑھنے کی ضرورت، جب پڑھ گئے تو خود بن ٹھن جاؤ گے۔ ابھی پڑھیں، آپ کا سب کچھ کتاب ہے، علم ہے، جب پڑھ گئے پھر انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو دیکھو کہاں کا اللہ کے فضل سے علم کہاں پہنچائے گا۔ میں راولپنڈی گیا، بڑے بڑے دینی اداروں میں انہوں نے صبح 7 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک حفظ کی کلاسیں ختم کر دی، بس 7 بجے آؤ۔ انہوں نے کہا جو استاد بچے کو 7، 5، 12 اور 5، 10 گھنٹے میں 8-10 پارہ یاد نہیں کرا سکتا، وہ 18 گھنٹے کے اندر بھی کوئی نہیں کرا سکتا۔ ہمارا بچہ صبح فجر سے، قاری صاحب ایسے فجر کی نماز سے، یہ آپ بورنو میں تجربہ جو میں لبنان، ملک شام اور اسی طریقے سے عراق، بغداد شریف، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے، اور وہاں جو مسند امام اعظم ابو حنیفہ کے جو جانشین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے جو محتمی، ہماری بڑی دیر بات ہوئی۔ سامرے کے اندر شیخ الحدیث صاحب سے بڑی دیر بات ہوئی کہ پوری دنیا اسلامی طرز کو سامنے ان کی زبانوں کے اندر کر رہی ہے، اور ہم یہاں بھی انہی مادری زبانوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ضرورت منظم طریقے سے، قرآن سے بڑا علم، قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں۔ اس کی اہمیت ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں اتنی ہونی چاہیے کہ پیدائش کے بعد سب سے پہلا سبق ABC کا نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہو۔ ہر گھر کے اندر بچہ بولنا سیکھے، اس کے زندگی کے ابتدائی 3 سال اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑ دو۔ چلو دنیا کی بے شرمی کے اندر جتنا بھی جائے گا، قرآن والی حیات اس کے اندر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لوگ اسے دیکھ کے کہیں گے شرم کر تو حافظ ہے، اتنا ہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ اب پورے پاکستان کے دینی مدارس میں ڈاکٹر بننا چاہے ڈاکٹر بن رہے، وکیل بننا چاہے وکیل بن رہے، انجینئر بننا چاہے، کیونکہ یہ حالات وقت کی صورت ہے۔ 2018 کے اندر جو ٹرانسجنڈر بل پاس ہوا، ابھی تک مشکل مولویوں کو نام ہی اس کا صحیح لینا نہیں آتا، مطلب ایسے ہی ہمیں نام ہی نہیں صحیح لینا آتا، بار بار پڑھتے ہیں، موبائل پہ دیکھتے ہیں کہ تقریر میں جا کے ہم نے کیا کہنا ہے، نام ہی صحیح لینا آتا۔ وہ بل پاس ہو گیا، پھر سنا پڑھا نہیں، 18,000 لوگوں نے اس پر عمل کر لیا، پھر 2-4 شادی، پرسوئی مائل کے اوپر لڑکے لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، یہاں تو کوئی آواز نہ اٹھی۔ کیوں؟ تمہیں دکان کا اور کاروبار کا پتہ ہے، یہ جو ٹولہ بیٹھا انہیں اسلام اور قرآن کا پتہ ہے، یہ اچھا بھی جانتے ہیں، برا بھی جانتے ہیں، حقیقت بھی جانتے ہیں، جھوٹ بھی جانتے ہیں، سچ جانتے ہیں۔ میرے پیارو، اگر ہم دکان کا سودا لینے کے لیے، مرچیں لینے کے لیے، کپڑے لینے کے لیے، جوتیاں لینے کے لیے تمہارے پاس آنے میں آر نہیں سمجھتے، تو تم اسلام سیکھنے میں ہمارے پاس آنے میں آر کیوں سمجھتے؟ ہم نمک کی تھیلی لینے کے لیے تمہیں آ کے سلام کرتے ہیں، تم قرآن جیسے رول العظم کتاب کو سیکھنے کے لیے ہمارے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اور چلو آپ آنا شروع کرو، یقین کرو کل سے آپ داخلہ لو قاری صاحب کے مدرسے میں، میں قاری صاحب کو کہوں گا یہ تقریر کے پیسے مجھے نہ دے، تقریر کے تو کیا سفر کے پیسے نہ دے، یہ پیسے رکھ، ہر کوئی آگے اسے پھولوں کے ہار پہنا کے یہاں بٹھا کے لے جائے۔ واللہ میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا، لیکن شعور ہی کوئی نہیں۔ اب دنیا کے چکروں میں لگ کے ہمارے 2 نقصان ہوئے، ایک اپنی اولاد کا میوہ، اس کی خوشیاں نہ دیکھ سکے، اور دوسرا ان اپنے مرنے کے بعد انہیں اپنی مغفرت کا سامان نہ بنا سکے۔ صبح سے لے کر آپ شام تک باہر ہوتے ہیں، رات کو گھر آتے ہیں، کبھی اس معصوم کے لیے جس کے لیے آپ نے عبدالحنان سے تعویذ لیے تھے، کتنے مہینے ہو گئے ہیں، کچھ ہوا نہیں، مولوی صاحب دعا کرو۔ میں نے کہا پیر عمر قریشی صاحب کے پاس، انہوں نے بیچاروں نے دعائیں کی، پورے پاکستان کے پیروں سے تم دعا کرا کے آئے، جب اللہ نے تمہیں دے دیا رو دھو کے تو تم نے اس کی قدر کیا کی؟ شرمندگی کی بات میں آپ کو بتلاؤں، جب اس مدرسے کے اندر بچہ قرآن حفظ کرتا ہے کتنی بڑی سعادت ہے۔ بچے کے گھر سے دنیا والے تو آئیں گے، بچے کے گھر سے اس کے باپ، اس کے بھائی سے مبارکباد دینے کے لیے بھی آتے ہیں، واللہ عزیز کہ نہیں؟
نہیں آتے، اہمیت ہی کوئی نہیں اس کتاب کی. لیکن قیامت کے دن پتہ لگے گی. اللہ فرمائیں گے اپنی مرضی سے چن لے جن پر جہنم واجب ہے، ہاتھ پکڑ پھر کہیں مینوں بھی لے جا. میں نے کہا نہیں چھڑ دبا. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اللہ کی قسم، دوڑ لگانے والا، کرکٹ میچ کھیلنے والے کو اتنا بڑا وہ گتا سا دیتے ہیں اتنے $1000، جس نے دوڑ لگا کے جیتی، جس نے ایتھلیٹکس، جس نے کبڈی، اس کو گولڈ میڈل دیتے ہیں. قرآن پڑھنے والے کو جس نے اتنی محنت کی اسے $150 کرو مال باس. اور پھر ہماری بد نصیبی ہوگا پگڑی بھی صحیح بات چلے کرو چلے، وہ بیچارہ پگڑی کو اپنے بل دیتا وہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. بس یہ اس کی حیثیت. بہت زیادہ کیا کریں گے، $25 کی $20 کی کتاب دے دیں گے. بچے سے آپ بازار سامان لینے کے لیے کہیں، بچہ جب آفس آئے نا وہ $50 بچے دے. جب آپ اسے $10 دیں گے نا تو آپ کی ایک آواز پہ دوڑتا ہوا آئے گا. اسے پتہ کہ یہاں میرا مقصد پورا ہو رہا ہے. اب دوسری دفعہ $10 دیں گے، تیسرے وہ خود بخود آئے گا، چاچا کوئی شاید نہیں بنانی، کوئی شاید نہیں منگوانی. اسے پتہ نہیں مقصد پورا ہو رہا ہے.